اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعام. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، حال ہی میں بہت سے مومنین و مومنات نے مجھے انسسٹ کیا اس بات پر کہ جس طرح آپ نے محمد قاسم نامی جعلی امام مہدی کے اوپر تبصرہ کیا اور اس کی جہالت دنیا کے سامنے واضح کی، فتنہ گوہر شاہی جسے ہم فتنہ گوبر شاہی کہتے ہیں، اس نے بھی بہت عرصہ پہلے سرکار بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات گرامی قدر پر جھوٹ بولتے ہوئے خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے یا پتہ نہیں خلیفہ ہے نام نہاد یا جو بھی ہے، یونس گوہر شاہی، اس نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور انتہائی لغویات اور کفریات پر مبنی اس کی یہ باتیں ہوتی ہیں. اور عجیب و غریب قسم کا اس کا سٹانس ہے ان سارے معاملات میں. جو من گھڑت اور خود ساختہ باتیں ہوں وہ لا کر یہ بندہ امپلیمنٹ کر کے نعوذ باللہ اسے دین کی شکل دیتا ہے. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اس بندے کی ویڈیوز کی طرف، اور اس میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، ایضاً جو جھوٹ بولا ہے، اپنے پاس سے نقلی گرافس بنا کر دین اس نے اسے نام دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے شرک میں، کفر میں، دجل المکر و فریب میں کوئی شک نہیں ہے. تو انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے تھے. انسان کی ناک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہے. انسان کی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہیں. مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے. مجھے اللہ نے کہا کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جو اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے جو ہے زیادہ بڑی نہیں ہے، 7 فیٹ ہوگی. کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، یہ کرم نوازیاں، یہ فضل اکبر کہ آپ الرا ٹی وی دیکھیں، کوئی دعا نہ کریں، کوئی درود نہ پڑھیں، سرکار گوہر شاہی آپ کے خواب میں تشریف لے آئیں، تشریف ہی نہ لائیں، سینہ رنگ کے چلے جائیں. سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے اس بندے کی بکواسات دیکھ لی. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایک ذہنی مریض ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا قد 7 فٹ ہے، یا پھر انسانوں کے ہاتھ پاؤں ہیں تو پھر اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ اگر آپ اس بندے کے چینل پر جا کے دیکھیں تو 90% اس بندے نے جو ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں وہ غوث العظم عبد القادر جیلانی کے لحاظ سے کروائی ہوئی ہیں، جس میں جگہ جگہ اس کی فضیلت اور اس کے نام نہاد فضائل کا اس نے تذکرہ کیا. تو سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو اس کے پیر و مرشد عبد القادر جیلانی جسے غوث العظم کہتا ہے، اس کی کتاب غنیۃ الطالبین میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 204 پر پورا باب عبد القادر جیلانی نے باندھا کہ وہ صفات جن کا اطلاق اللہ کے ساتھ ناجائز ہے، اور ان میں ساری وہی چیزیں جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا: جہالت، شک، تردد، غلبہ ظن، صحو نسیان، اونگ، نیند، مرض، غفلت، عجز، موت، بہرا پن، گونگا پن، نابینا، شہوت، نفرت، خواہش، غصہ، غضب، غم، افسوس، ملال، پشیمانی، تعصف، دکھ، لذت، نفع، نقصان، آرزو، مقصد اور کذب. یہ سب چیزیں ان کا اللہ کے ساتھ اطلاق کرنا ناجائز ہے. یہ تمام تر وہ باطل صفات ہیں جس کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ان سے بری الذمہ ہے. اور سامعین گرامی قدر، یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ اللہ ذہنی مریض ہے، وہ جسم بھی رکھتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. احساسات تک کو اللہ کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہیں پہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس کے پیر و مرشد عبد القادر جیلانی کی نظر میں جس کے اوپر یہ حضرت نے درجنوں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات، آپ نے اس کی ویڈیو چیک کی ہے، وہ گرافس بنا رہا ہے کہ اللہ، رسول اللہ، پھر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، پھر وہ حسن بصری صوفی، ان کی عبارات وغیرہ سامنے رکھ رہا ہے، جو کہ بالکل من گھڑت بات ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سرکار بقیت اللہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف صلوات اللہ علیہ تک ایک متصل سلسلہ ہے جسے شیعہ سنی درجنوں علماء نے الحمدللہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا. آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں الفریڈ کوئنل کی کتاب موجود ہے مہدی. اس میں اس نے بالکل سٹارٹ میں صفحہ نمبر 2 پر
جہاں پہ جعلی امام مہدی اس نے سارے گنوائے امام مہدی ہونے کے چند جھوٹے دعوے دار. اس میں چوتھی تصویر ہے ہی اس کے یہ گوبر شاہی صاحب کی، ریاض گوبر شاہی. الحمدللہ تو دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا جو بابا مہدی بن کے آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک جھوٹ تھا. سامعین گرامی قادر، اور اس کے رد پر درجنوں کتابیں علماء اہل السنہ نے لکھی. فی الحال وہ ہمارا مقصد نہیں، کیونکہ جو ان کے رد میں لکھی گئی ڈیفینیٹلی وہ تو یہ مانیں گے نہیں. اب سامعین گرامی قدر، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلی اللہ علیہ کی دنیا میں آمد کے لحاظ سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. شیعہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں لیکن میں اسی کے گھر کے حوالے دوں گا. یہ آثار قیامت اور فتنہ دجال قرآن و حدیث کی روشنی میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی سند المحدثین اہل سنت کے ہیں، ان کی کتاب صفحہ نمبر 23 پر انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے کہ جب صاحب الزمان آئیں گے تو یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے. یہ ندا دی جائے گی باقاعدہ قائم زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلی اللہ علیہ کے جب آمد ہوگی تب ان کی بیعت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے یہ ندا دی جائے گی. سامعین گرامی قادر، میں پوچھتا ہوں اس کا بابا گوبر شاہی جب آیا ہے اس طرح کی کون سی ندا آئی ہے؟ کون سی ندا آئی ہے اس طرح کی؟ یہ تمہارے الرا ٹی وی کے علاوہ کسی اور نے بھی اسے امام مہدی کہا ہے؟ سامعین گرامی قدر، دکھانے کو بہت سے دلائل ہیں، کہنے کو بہت سی باتیں ان لوگوں کی کفریات پر، جو نعوذ باللہ اللہ کو پاگل کہے، اللہ کو ذہنی مریض کہہ دے. اس بندے کی پاگل ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں، اس کے مشرک ہونے میں، اس کے لعین ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور ایک عجیب و غریب سا ان لوگوں کا سٹانس ہے کہ جی وہ دیکھیں جی بیسیکلی یہ ہمارا جو طبقہ ہے یہ الرا ٹی وی والوں کا، یہ کیا کہتے ہیں یہ گوبر شاہی سارے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے ہیں اور ہم سب رسول اللہ سے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس بات کو ملا علی قاری کی جو کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ اس کی شرح میرے پاس موجود ہے، مولانا محمد ظفر اقبال صاحب نے جو کی تھی موضوع روایات، اس میں صفحہ نمبر 49 پر انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ میں اللہ سے اور مومنین مجھ سے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت اور سراسر جھوٹ ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے، من گھڑت یہ روایت ہے. یہ بات بھی یہاں واضح ہے. سامعین گرامی قدر، تو سب سے بڑا جو ان لوگوں کا ایک اٹیک ہوتا ہے، میں اب ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. قرآن صرف متن قرآن اور ظاہر قرآن پر عمل کر کے، یہ اسی بدبخت کا طریقہ ہے جس نے رسالت بنا کے گستاخی کی تھی. خیر، اس پر عمل کر کے یہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کا ترجمہ پڑھ دیا تو آپ کو سارا دین سمجھ میں آ جائے گا، ایذن اور آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو باقی کتابیں ہیں یہ لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے بنائی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور صرف قرآن آپ پڑھیں. یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی سازش ہوتی ہے مروجہ علوم سے، علوم حدیث سے، اصول حدیث سے، علل حدیث سے، اسماء و رجال اور دیگر جو فنی علوم اس وقت رائج ہیں ان سے انہیں ہٹانے کی، اور سب سے بڑھ کے حدیث سے ہٹانے کی. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے کلام سے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ان لوگوں کی سب سے بڑی سازش یہی ہے. اب ایسے لوگوں اور قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کے آگے صوفیہ کی اقوال نقل کر دیتے ہیں. تو آئیں پھر صوفیوں کے ہنسی انہیں بڑا شوق ہے نا جی نام نہاد وہ صدا جو قلب سے اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. کیسے ہوگی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بناؤ گے، اللہ کا مذاق بناؤ گے، تو کون سی اللہ کی صدا بلند ہوگی؟ کیا ڈرامے لگا رہے ہو دنیا کے ساتھ؟ ایک جگہ اللہ کو پاگل کہتے ہو نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشو، دوسری جگہ کہتے ہو ہم دل سے اللہ کی صدا بلند کرواتے ہیں. ہیو یو ٹوٹلی لاسٹ اٹ؟ سامعین گرامی قدر، بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ میرے پاس صوفیہ میں بہت بڑا نام مولانا روم، ان کی ملفوظات رومی میرے پاس موجود ہے اس وقت. اس میں صفحہ نمبر 115 پہ انہوں نے بالکل واضح عبارت یہاں پر لکھی. آخر کہتا ہے کہ رب تعال القرآن والقرآن یلعنہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. کون؟ کس کے بارے میں یہ بات کہی ہے انہوں نے؟ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو قرآن کے معنی سے واقف نہیں. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر، یہ حضرت کو نہ تو اصول حدیث کا پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ ہے. قرآن کے ظاہری حروف پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس طرح تو ساری شریعت ہی خاموش ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی صحیح تشریح وہ ہے جو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. جب تک قرآن کی تشریح اس کے وارثوں سے نہیں پوچھو گے، وہ ساری کی ساری تشریحات جو تم اپنے پاس سے کرتے ہو، قرآن تمہارے پہ لعنت کرتا ہے اس مسئلے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے امام صوفیہ
یہ مولانا روم ان کے ملفوظات رومی سے عبارت تمہارے سامنے رکھی ہے. تو سامعین گرامی قدر، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، دکھانے کو درجنوں عبارتیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آج دنیا نئے سے نئے فتنوں کو کس طرح پروموٹ کرتی ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور ان لوگوں کو خاص طور پر، کیونکہ ان کا میں جو بالکل سادہ لو عوام ہے ان کے سامنے ایک وضاحت کر دوں، ان لوگوں کا جو ایک سسٹم ہے کہ پبلک ڈائنامکس کو دیکھیں، پبلک ڈائنامکس کو دیکھیں، عوام کس طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے. پھر یہ نئے سے نئے فتنے نکال کے سامنے لاتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں، لوگوں کو کوئی نئی بات بتاؤں تو کہ وہ میری طرف متوجہ ہوں کہ یار یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے. دس از دا وے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ عام سادہ لو عوام کو بہلا پھسلا کے اپنی طرف لے آتے ہیں. ورنہ الحمدللہ اگر میں اس بندے کی غلطیاں نکالنے پہ ہوں تو اردو عبارتوں میں تقریباً اس کی 100 سے 200 غلطیاں تو ہائی لائٹ کر چکا ہوں الحمدللہ آج تک. جس طبقے کو اردو پڑھنا نہ آتی ہو وہ کہاں سے دین کے ترجمان بن گئے اور وہ کون سے نعوذ باللہ مہدی کے نائب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سامعین گرامی قدر، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا وہ یہ جان جائے گا کہ یہ لوگ پاگل ہیں، ذہنی مریض ہیں، اور ان لوگوں کا، ان کی بکواسات کا، ان کی لغویات کا، ان کی مکذوبات کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. والسلام.